بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک جرنی ود رضوان میں خوش آمدید۔ صلح حدیبیہ کی کامیابی کے بعد جب مسلمانوں کو 10 سال کا موقع ملا، چونکہ اہل مکہ سے ان کی 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو مسلمانوں نے اپنی تمام تر توجہ خیبر کی طرف مبذول کی۔ غزوہ خیبر محرم 7 میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا، جہاں سے وہ دوسرے یہودی قبائل کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے یہ جنگ شروع کی۔ خیبر کا علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ غزوہ خیبر کے یہود نے قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے۔ یہودی سازش کرتے تھے جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان پر حملہ کر کے قلعہ خیبر فتح کر لیا۔ یہاں کی زمینوں کی پیداوار کا نصف حصہ اسلامی حکومت کے تصرف میں آیا۔ یہود کے تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودیوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنو غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ 7 محرم میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحاب کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے کچھ زائد گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف روانہ ہو گئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کرنے کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا، جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خوردنوش اور دیگر ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیا اور ہر قلعہ پر تیر انداز تعینات کر دیے جو قلعے میں داخل ہونے کی کوششوں پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جس میں 50 مجاہدین اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک دوسرے سے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہتے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ قموس سب سے بنیادی اور بڑا قلعہ تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور دو عالم نے باری باری حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کل علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شکست کھانے والا اور باغلے والا نہیں، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر تمام اصحاب میں یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ کل انہیں یہ سعادت نصیب ہو۔ اگلے دن حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا۔ صحابہ اکرام نے بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو حضور دو عالم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی آشوب چشم نہیں ہوئی۔ حضرت علی قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرحب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مگر حضرت علی نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی جنگ سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب رجس پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس نے ضرب قدر اور خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ حضرت علی نے قلعے کا دروازہ جو 40 آدمی کھولتے تھے اکھاڑ لیا اور اسے قلعے کے دروازے کے سامنے والی خندق پر رکھ دیا تاکہ افواج گھڑ سوار سمیت قلعے میں داخل ہو سکیں۔ اس فتح میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں اور مسلمان جب مناسب سمجھیں انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئیں، جن کو آزاد کر کے حضور دو عالم نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے کہ مسلمان
معاشی طور پر مزید اسٹیبل ہوئے۔ اسی جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک یہودی عورت جس کا نام زینب تھا، اس نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیش کیا جس میں ایک سریع العصر زہر ملا ہوا تھا۔ حضور دو عالم نے اسے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں زہر ہے، مگر ان کے ایک اصحابی حضرت بشر بن برہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے شہید ہو گئے۔ آپ نے حسب عادت اپنا بدلہ تو نہ اس عورت سے نہیں لیا، لیکن حضرت بشر کی شہادت کے بدلے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مسلمان خیبر پر فتح پا چکے تھے اور مسلمانوں کی معاشی اور عسکری طاقت مزید بڑھ چکی تھی۔ اب مسلمانوں کے پاس بھرپور موقع تھا کہ وہ اہل مکہ پر حملہ کر سکیں۔